السلام علیکم مزید طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری آج کی کلاس جماعت 8ویں ہے۔ ہمارا سبجیکٹ مضمون جو ہے وہ اردو ہے، اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے، موضوع جو ہے ہمارا آج کا وہ ہے یہ ماحولیاتی آلودگی حصہ دوم۔ پہلے حصے میں پارٹ فرسٹ میں ہم آلریڈی یہ ماحولیاتی آلودگی کا خلاصہ کہانی کا پڑھ چکے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس کے سوالات و جوابات حصہ دوم کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، آلودگی کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں؟ آلودگی کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب عزیز طلباء و طالبات، آلودگی کی مندرجہ ذیل شکلیں ہیں، جیسا کہ ہوا کی آلودگی، شور کی آلودگی اور پانی کی آلودگی۔ انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں ایئر پولوشن، نوائز پولوشن اور واٹر پولوشن۔ یہ مختلف شکلیں ہیں آلودگی کی۔ سوال نمبر 2، انسانی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ انسانی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، اس کا جواب، انسانی زندگی پر آلودگی کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ لوگ دن بدن مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آلودگی کی وجہ سے تپ دق جیسی جان لیوا بیماری نے پھر سے سر اٹھایا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ صرف گندگی کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے۔ سوال نمبر 3، کیمیاوی کھاد اور کیڑا مار دوائیوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ کیمیاوی کھاد اور کیڑا مار دوائیوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا جواب ہے، کیمیاوی کھاد کا استعمال فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور کیڑے مار دوائیوں کا استعمال فصلوں کو زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیمیاوی کھادوں کا استعمال فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور کیڑے مار دوائیوں کا استعمال فصل کو زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے، غذائیں بیماریوں کا سبب کیوں بن جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ اناج اور سبزیوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دوائیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام آتی ہیں، لیکن ان کیڑا مار دوائیوں میں ایک قسم کا زہر ہوتا ہے، اور دوائیوں کا کچھ حصہ سبزیوں میں ہی رہ جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم دوائیں اپنی زمین میں ڈالتے ہیں، فصلوں کو ڈالتے ہیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے، جو ان کو کیڑا لگا ہوتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، لیکن زہر جو ہوتا ہے ان دوائیوں کا، وہ کچھ حصہ اس میں موجود رہتا ہے ہماری سبزیوں میں، تو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے، تو جس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سوال نمبر 5، دھوئیں کو خطرناک کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دھوئیں کو خطرناک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ آلودہ ہوا ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دھوئیں سے آنکھوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آلودہ ہوا سے تپ دق جیسی کئی مہلک بیماریوں کے سر اٹھانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے دھوئیں کو خطرناک کہا گیا۔ سوال نمبر 6 ہے، اوزون لیئر سے کیا مراد ہے؟ اوزون لیئر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اوزون لیئر پر ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں کرنوں کو زمین تک آنے نہیں دیتی۔ یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر یہ زمین تک پہنچ جائیں تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو سکتا ہے، اور ایسی حالت میں زمین پر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ کہتا ہے، اوزون لیئر پر ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں یعنی کہ کرنوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی۔ یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر یہ زمین تک پہنچ جائیں تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو سکتا ہے، اور ایسی حالت میں زمین پر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، شور خطرناک قسم کی آلودگی کیوں ہے؟
تو اس کا جواب ہے شور خطرناک قسم کی آلودگی اس لیے ہے کیونکہ شور ہمارے جسم کے اعضائے خاص کر کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ شور کی وجہ سے ایک طالب علم کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کسی بیمار شخص کے لیے بھی شور باعث اذیت ہوتا ہے۔ اچانک کوئی اونچی آواز سن کر دل کی دھڑکن رک بھی سکتی ہے اور انسان مر بھی سکتا ہے۔ سوال نمبر 8، آلودگی کم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے؟ تو اس کا جواب ہے آلودگی کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، دریاؤں، جھیلوں، تالابوں، چشموں اور ندی نالوں کو صاف و شفاف رکھنے کے جامع اقدام اٹھائے جائیں۔ جھیلوں اور پانی کے دیگر ذخائر کے آس پاس مکان تعمیر کرنے پر پابندی لگائی جائے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھا جائے۔ اپنے گھر میں ٹی وی اور ریڈیو کی آواز کم رکھی جائے۔ موٹر گاڑیوں میں LPG کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگائی جائے، تب جا کر ہم کسی حد تک آلودگی کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ اس سبق میں آپ نے 2 لفظ پڑھے، مرکبات، تجربات۔ مرکبات جمع ہے مرکب کی اور تجربات جمع ہے تجربہ کی۔ اس طرح آپ بھی نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی جمع بنائیے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اس سوال کو ہم کریں گے اور اس کا باقیہ تیسرا حصہ جو انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں ضرور کریں گے۔ امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ یہ ماحولیاتی آلودگی حصہ 2 آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ شکریہ، والسلام۔